أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وَقُلِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ واللہ بصیر بالعباد۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 20 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے تبلیغ دین کا بڑا حسین منظر پیش کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ بات کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ پہنچا دو۔ اب اگر دوسرے لوگ آپ سے بحث مباحثہ کریں، مناظرہ کریں، فضول باتیں کریں اور جھگڑا کرنے تک بھی آ جائیں، تب بھی آپ برداشت کر کے صبر کرو، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرو اور نرمی سے بات کرو، اللہ پر توکل کر کے بات کو پہنچا دیا تو آپ کا کام ختم ہو گیا۔ اب ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا تو وہ بھی ہدایت پا جائیں گے، اگر ان کو ہدایت نہ ملی تو وہ اللہ اور ان بندوں کے درمیان ہے معاملہ۔ اس لیے جو تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ ہدایت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے ہدایت نہ دے۔ اس لیے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ان کو یہی کہہ دیں کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں اور جو میرے ساتھی ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، ہم نے تو اپنی گردن اللہ کے حضور رکھ دی ہے۔ اب آپ اگر اللہ کے حضور جھک جائیں گے تو آپ بھی ہدایت پا جائیں گے، اگر نہیں جھکیں گے تو پھر ہمارا کام تو بات کا پہنچا دینا ہے، باقی معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اس کا مزید معلومات ہو جائیں گی۔ ارشاد ہے، فَإِن پس ان اگر حاجو کا مطلب ہوتا ہے بحث و تکرار کرنا، مناظرہ کرنا، حتیٰ کہ جھگڑے تک آ جانا، اور بعض جگہ تو جھگڑا بھی اس کا مطلب کہہ دیتے ہیں۔ حاجو کا مطلب آپ سے، حاجو کا آپ سے مناظرہ کریں، بحث و تکرار کریں یا جھگڑیں۔ فَإِن حاجو کا پس اگر آپ سے بحث و تکرار کریں، جھگڑا کریں یا مناظرہ کریں، فَقُلْ پس آپ کہہ دو ان سے، اسلمت کہ میں تو تسلیم کر چکا ہوں، میں تو جھک گیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وجہ کہتے ہیں چہرے کو، منہ کو، میں نے تو اپنا چہرہ، اپنا منہ، اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ وجہ للہ، اللہ کے لیے،
میں نے اللہ کے لیے اپنا سر جھکا دیا، اپنا منہ جھکا دیا، اپنا چہرہ جھکا دیا، تو میں تو اللہ کے سامنے سر بسجود ہو گیا، جھک گیا۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور منتا، من کا مطلب جو، نتبعن کا مطلب جو میری پیروی کرنے والے ہیں، تو جو میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ کے حضور جھک گئے ہیں، انہوں نے بھی اپنا سر اللہ کے حضور جھکا دیا ہے۔ وَقُلْ، اور فرما دیں ان کو، لِلَّذِينَ، کہ وہ لوگ جو اوت الکتابہ، اوتو کا مطلب دیے گئے تھے، کتاب یعنی جن کو تورات اور انجیل دی گئی تھی، تو وہ لوگ جو کتاب دیے گئے تھے ان کو بتا دو، ان کو کہہ دو۔ والأمیین، یہاں پر امی جو لفظ ہے نا، امی کا مطلب ان پڑھ ہوتا ہے، لیکن جن کے پاس، کیونکہ اللہ کے نزدیک اور جو علم ہوتا ہے وہ وہی علم ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اللہ کی طرف سے علم جو آتا ہے وہ ہمیشہ کتاب میں ہوتا ہے، یعنی اس لیے جن کے پاس کتاب نہیں ان کو امی کہا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا والامیین، اور جو ان پڑھ ہیں، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں سے ہیں، تو ان سب کو امیین کہتے ہیں، یعنی ان کے پاس کتاب تو بنی اسرائیل کے پاس آئی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس، تو اس لیے وہ کتاب والا علم ان کے پاس، اور ان کو امیین کہتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا گیا وَقُلْ، اور فرما دیں، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کو جو اوت الکتابہ، جن کو کتاب دی گئی تھی، والامیین، اور جو ان پڑھ ہیں یا اس کے علاوہ دوسرے ہیں، ان سب کو بھی آپ فرما دیں، اسلمتم، کا مطلب سوالیہ، کہ کیا تم اسلام لاتے ہو؟ کیا اسلمتم، کیا تم اسلام لے آتے ہو یا اسلام لے آنا چاہتے ہو؟ فَإِن، پس اگر، اسلموا، اگر وہ اسلام قبول کر لیں یا اسلام لے آئیں، فقد، پس بے شک، دہتدوا، پس انہوں نے ہدایت پا لی، اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو سمجھو ہدایت انہوں نے پا لی۔ وَإِن، اور اگر، تولوا، منہ پھیر لیا، تولو کا مطلب منہ پھیرنا، تو انہوں نے اگر منہ پھیر لیا، یعنی ہدایت سے منہ پھیر لیا، اسلام قبول نہ کیا، فَإِنَّمَا، پس بے شک، آپ کا کام، علیکا کا مطلب آپ کا، بلاغ کا مطلب ہے پہنچا دینا، تو آپ کا کام ہے پہنچا دینا، تو آپ نے تو اللہ کا پیغام پہنچا دیا، تو آپ کا کام ختم ہو گیا، تو اب ہدایت ان کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، بصیر کا مطلب دیکھتا ہے، بالعباد، اپنے بندوں کو، لہٰذا اب اللہ ہی اپنے بندوں کو دیکھتا رہتا ہے کہ وہ کس طرح کا ان کا رویہ ہے، تو اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھتا ہے، ان کو دیکھتا رہتا ہے، اس لیے اللہ کا اور بندوں کا معاملہ ہے، آپ کا کام بات کا پہنچا دینا ہے۔ اس آیت کو ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ بس اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں نے اور میری پیروی کرنے والوں نے اللہ کے سامنے
سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پھر کہہ دو ان لوگوں سے جو اہل کتاب اور جو غیر اہل کتاب ہیں، کیا تم نے بھی اسلام قبول کر لیا؟ اگر کر لیا تو پھر سمجھو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر انہوں نے منہ موڑ لیا پس بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، تو آپ نے تو پیغام پہنچا دیا، اور اللہ تعالی خود اپنے بندوں کے معاملات کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے بڑی خوبصورتی سے تبلیغ کرنے کا ہنر سکھا دیا ہے کہ اللہ پر توکل کریں اور یہ سمجھیں کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صبر برداشت کریں، چاہے دوسرے لوگ آپ سے اونچی بات کریں، توہین آمیز بات کریں، مختلف طرح سے آپ کو نشانہ بنائیں، آپ صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کریں اور نرمی سے بات کریں۔ یہ ہے اصول جو بتایا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح ہی کیا۔ اور اب کیونکہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے، اور اب اسی آیت کے مطابق جو بھی آگے دین کا پیغام پہنچاتے رہیں گے تو ان کے لیے بھی یہ آیت ایک حسین منظر پیش کرتی ہے، ایک سبق ہے کہ آپ جب دین کی بات پہنچاتے ہیں تو آپ دین کی بات پہنچا کر جب دوسرے لوگوں کو پہنچاتے ہیں تو دوسرے آپ سے بحث و تکرار کرتے ہیں، اور اگر ان کی بحث و تکرار فضول ہے اور تو آپ ان کو ایک بات بتا دیں کہ میں اور میرے ساتھ رفقہ کار جو آپ کے ساتھ ہوں، آپ کہیں ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے تو اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے، اور اب وہ جو اہل کتاب ہیں یا دوسرے ہیں یا جو بندے کے سامنے جن کے سامنے دین کی دعوت دی جا رہی ہے، ان کو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ اگر اسلام لے آئیں گے تو ماشاءاللہ ہدایت پا جائیں گے، تو اس وجہ سے اگر آپ اسلام نہیں لائیں گے تو میرا کام تو تھا یا ہمارا کام بات پہنچا دینا تھا، ہم نے بات پہنچا دی، آپ کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اب اگر بندے جو ہیں وہ فضول بحث و مباحثہ کریں یا مناظرہ کریں یا جھگڑا کریں تو بہتر عمل یہی ہے کہ ان کے ساتھ زیادہ باتیں نہ کریں۔ فضول بحث مباحثے سے بہتر ہے آپ ان کو کہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے اور آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ بھی جھکا دیں تو ہدایت پا جائیں گے، اگر آپ نہیں جھکاتے تو آپ کا معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، السلام علیکم۔ بس اس طرح سے معاملہ جو ہے وہ خلاص کریں، ختم کریں، یہ بہتر طریقہ ہے بنسبت اس کے کہ آپ ان کی باتیں سنیں گے، فضول باتیں ہوں گی، کچھ مختلف طرح سے کہیں پر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دین کی کسی طرح سے توہین یا کوئی ایسی بات کر دیں گے تو الٹا گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو بہتر عمل کیا ہوگا کہ آپ مختصر بات کر کے پھر ان سے جان چھڑائیں تاکہ جو ہے بات پہنچا دیں اور فضول باتوں سے اور بحث مباحثے سے اپنے آپ کو بچائیں اور جھگڑا فساد سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ اس وجہ سے دیکھیں کہ پچھلی آیت جو تھی اس میں اسلام کی حقانیت کھل کر بیان کر دی گئی تھی، مشرکین اور منکرین کو کھلم کھلا دعوت دے دی گئی تھی۔ اگر مشرکین اور اہل کتاب پھر بھی بحث و تکرار کرتے ہیں اور جھگڑا کرنے تک آ جاتے ہیں تو ان کو فرما دیں کہ میں اور میرے پیروکار اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر چکے ہیں،
یعنی ہم نے مکمل طور پر اسلام قبول کر لیا ہے، اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ہم وہ کرنے والے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ہم وہ ان سے رکنے والے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام بھی ان لوگوں کو دعوت اسلام دینا تھا۔ اب اگر وہ یہ دعوت قبول کریں یا نہ کریں تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پیغام پہنچانا تھا جو آپ نے بخوبی پہنچا دیا۔ اب اگر وہ اس دعوت کو قبول کر کے اسلام میں آ جائیں گے تو ہدایت پا جائیں گے، اگر روح گردانی کریں گے تو ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حوصلہ دیا، فرمایا کہ آپ غم نہ کھائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی باز پرس نہیں ہونی۔ آپ کا کام جو تھا بات پہنچا دینا، آپ نے بڑے حسین انداز سے بات پہنچا دی، الحمدللہ۔ تو اب ان کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے، اس لیے یہی بات اب جو تبلیغ دین کرنے والے ہیں، دین کی بات کو آگے پہنچانے والے ہیں، ان کا بھی یہی کام ہے کہ وہ بات کو پہنچائیں، اور جب حقیقت حال بیان فرما دیں ان کے بعد دیکھیں وہ فضول بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں، تو ان کو سیدھی بات کر دیں کہ ہم نے تو اپنے آپ کو اور اپنے جو ساتھی ہیں ان سب نے بھی، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکا دیا ہے، تو ہم نے اپنا سر اللہ کے حضور جھکا دیا ہے، جو اللہ کا حکم ہے بس وہی ہم مانتے ہیں، ہم تو اللہ کے غلام بن گئے ہیں۔ اور آپ اگر اللہ کی غلامی میں آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، آپ بھی ہدایت پا جائیں گے۔ اگر آپ نہیں آتے تو ہمارا کام بات پہنچانا تھا تو ہم نے پہنچا دی، تو باقی معاملہ ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ تو میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ چہرہ تو یہی ہوتا ہے نا، یہ اس میں لفظ آیا وجہ ہے یا للہ ہے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، یعنی چہرہ سر پہ ہوتا ہے تو سر جھکا دیا سارا، یعنی کہ اللہ کے حضور۔ یہ بڑی نیاز مندی کی اعلیٰ مثال ہے۔ تو اس طرح سے یعنی کہ بندہ اللہ کے حضور کہتا ہے کہ اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے اسلام، میں نے اسی کو قبول کر لیا ہے، کیونکہ نجات کا یہی راستہ ہے اور شرک سے بالکل پاک ہے، اس لیے میں اسی کو پسند کرتا ہوں جس کو میرا اللہ پسند کرتا ہے۔ آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی اسلام لے آؤ، اور اس طرح ہم مناظرے میں فضول بحث و مباحثے میں وقت کو ضائع کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہم نے تو اپنی راہ متعین کر لی ہے۔ اب آپ کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ آپ بھی اپنی راہ اسی اسلام میں متعین کر لیں، کیونکہ اسلام کے بغیر اور کوئی سچائی نہیں ہے۔ اس لیے اگر مناظرہ یا فضول بحث و مباحث کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پچھلی کتابیں جو ہیں وہ اصلی حالت میں نہیں ہیں۔ مناظرے کے لیے آپ پچھلی کتابوں سے آپ حوالے دیں گے تو ان کی باتیں وہ اب صحیح ہیں نہیں ہیں، ہمیں کیا پتہ، ہم تو اس وقت سچی کتاب صرف قرآن پاک ہے۔ تو اس لیے جو ہے جو قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑی سچائی اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے جب عقلی دلائل جو ہیں وہ واضح، ان سے پچھلی آیات میں جیسے ہو گیا تھا کہ اسلام کی حقانیت ظاہر ہو گئی تھی، اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ جو عیسائی ہیں اللہ کو نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کہتے ہیں، اور وہ جو یہودی ہیں وہ بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کہتے ہیں، تو یہ شرک میں بھی مبتلا ہو گئے۔ تو جو شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ دین اسلام میں کب رہتا ہے؟ یہاں پر یہی معاملہ تھا کہ جو مدینہ شریف میں یہودی رہتے تھے اور عیسائی تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ ہم دین اسلام میں ہیں۔ تو دین اسلام میں کیسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ جب آپ شرک بھی کرتے ہیں تو آپ یہ بھی کہتے ہیں دین اسلام میں ہے، تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے جو ہے جو شرک جو ہے وہ اسلام کے اندر بہت بڑا ظلم ہے، شرک کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے عیسائی جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا تصور کیا، اور حضرت
عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا تصور کیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو یہ دونوں مشرک ہو گئے، لہٰذا ان کا دین سے رابطہ ختم ہو گیا، اور ویسے بھی ان کی کتابیں جو ہیں کارگر نہ رہیں، اور شریعت موسوی، شریعت عیسوی جو ہے وہ بھی کارگر نہ رہی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات پڑھتے ہوئے دیکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو ان کو بھی میری شریعت پر عمل کرنا پڑتا۔ تو شریعت جو ہے اب قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت چلے گی، اور اسی پر ہی پوری دنیا کا خاتمہ ہونا ہے، یعنی اس دنیا ختم ہوگی تو اس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہوگی، اور حساب کتاب میں بھی یہی پوچھا جائے گا کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا عمل تھا، اور جس کا عمل اس پر تھا اور اچھا تھا، اچھے اعمال ہوں گے تو جنت پائے گا، نہیں تو پھر دوزخ میں جائے گا۔ اسلام لانے سے دنیا و آخرت کی آفات، مصائب، عذاب اور تکالیف سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس طرح یہ اہل کتاب تو اختلاف کرنے کی وجہ جیسے پیچھے بتائی تھی کہ علم ہونے کے باوجود انہوں نے آپس کی ضد، ہٹ دھرمی اور حسد اور حرص و ہوا اور دنیا کی محبت سے انہوں نے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی۔ اس لیے جو ہے اسلام جو ہے وہ اب جب پہنچا دیا گیا، اب یہ بندوں کی چوائس ہوتی ہے، قبول کریں نہ کریں۔ جس طرح اللہ نے بندے کو بھیجا نا، اب برائی اور گناہ اور اچھائی یہ سامنے رکھ دی، اب بندے کی چوائس ہے کہ وہ برا کام کرے یا نہ کرے، اب کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اور اگر نہ کرے گا تو اللہ کی قربت پائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چوائس رکھ دیا ہے، اور یہاں پر جو ہے یعنی کہ وہ بات بندہ بتائے جو حقیقت ہے، سچائی ہے دین کے معاملے میں، اور یہ ضروری ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ صف کی آیت نمبر 2 میں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو۔ اس کا مطلب بندہ کام کرے تو بعد میں تبلیغ کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ پہلے بندہ بات کوئی ہے دین کی، اس پر خود عمل کرے، پھر آگے پہنچائے، یہ بہتر عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر پوری طرح عمل کر کے اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں، آمین۔